اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 20واں باب ہے، اور یہ باب امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں ہے، اور اس لشکر کو ایک نام دیا گیا ہے جیش الغضب. جیش الغضب سے مراد یعنی غضب کا معنی جو ہے وہ خشم، غصہ، یعنی غضب الہی غصے کا جو مظہر ہوگا وہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا. اب میں نے اس کے بارے میں جو روایات دیکھی، اکثر روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن بعض روایت اس کے اندر مستند بھی ہیں. آج ہم کچھ روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلی جو روایت ہے، قال وقد جاء رجل الى امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص کے ہمراہ ایک اور شخص تھا کہ جسے ابن سودا کہا جاتا ہے. خوب، اب یہ جو شخص آیا یہ کون ہے اس کا بھی نام نقل نہیں ہوا. فقال له، اس شخص نے آ کے امیر المومنین کی خدمت میں کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، ان ھذا، یعنی اشارہ تھا ابن سودا کی طرف. ابن سودا مولا علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے. اب وہ اشارہ کر رہا تھا ابن سودا کی طرف کہ ابن سودا یکذب علی اللہ و علی رسولہ، یہ ابن سودا جو ہے وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے اور رسول خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وَيَسْتَشْهِدُكَ، اور آپ کو گواہ لے رہا ہے، یعنی آپ کی طرف جو ہے کچھ چیزیں منسوب کر رہا ہے، یعنی آپ کا نام لے کر اللہ اور رسول پر گویا جھوٹ باندھ رہا ہے. وعلیکم السلام. فقال امیر المؤمنین، تو مولا کائنات نے فرمایا لقد اعرض واطول یقول ماذا، اس نے کافی لمبی چوڑی بات کی ہوگی، ٹھیک ہے، کیا کہا ہے اس نے؟ فقال یذکر جیش الغضب، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایک جیش غضب، لشکر غضب کا ذکر کر رہا ہے. اب لشکر غضب ایک نئی چیز تھی السلام علیکم اصحاب کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ یہ لشکر غضب کیا ہے. لشکر غضب ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لیے. امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا ایک نام جیش الغضب ہے. کیوں؟ چونکہ یہ مظہر غضب الہی ہوں گے، ظالموں سے انتقام لینا نا، جنگ کرنی انہوں نے، اس اعتبار سے انہیں جیش الغضب، یعنی اس سے پہلے دور تھا پیار محبت کا، لوگوں کو پیار محبت سے رائے راست پہ لانے کا. اب جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے بعد جنگ کا دور ہے. اب جو ظالم، جو جنایت کار، جو مجرم جو ہے وہ سیدھے راہ سے نہیں آ رہے، تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور قاتلین مظلومین سے جو ہے وہ انتقام لیا جائے گا. پوری تاریخ کے اندر جو مظلوم شہید ہوئے ان کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا، اور اس زمانے کے اندر بھی جو ملتیں مظلوم واقع ہو رہی ہوں گی، ظلم کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا. تو یہ جو انتقام لینے والا لشکر ہے اسے جیش الغضب کہتے ہیں. اب اس شخص نے جیش الغضب کا ذکر کیا تو وہ دوسرے شخص کو عجیب لگا، اس نے آ کے امیر المومنین سے پوچھا. تو جب اس نے کہا نا کہ یہ جیش الغضب کا ذکر کر رہا ہے، تو فقال صلوات اللہ علیہ، تو مولا نے فرمایا خل السبیل الرجل، اسے چھوڑو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی اس کی گویا تائید کی. فرمایا اولئک قوم یاتون فی آخر الزمان، یہ جو جیش الغضب ہے یہ ایک ایسی ملت ہے جو آخر الزمان میں آئے گی، ابھی نہیں ہے. قزع کا قزع الخریف، اور یہ کیسے جمع ہوں گے؟ جس طرح خزاں کے بادل جمع ہوتے ہیں. خزاں کے بادل جو ہیں وہ جیسے ابھی آپ بادل دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتے، وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں چھوٹی چھوٹی بدلیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ بارش برستی ہے.
کہتے ہیں یہ خزاں کے بادلوں کی طرح جمع ہوں گے. اچھا، یعنی کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا، مراد یہ ہے. اس لیے آگے بھی فرما رہے ہیں کہ والرجل والرجلان والثلاثہ من کل قبیلہ حتی یبلغ 9، ایک قبیلے سے ایک آدمی، کبھی 2 آدمی، ہو سکتا ہے 9 آدمی، اس طریقے سے یہ لوگ جمع ہوں گے. ہیں یہ 313. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ انی لا اعرف امیرہم واسمہ ومناخر رقابہم. فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ امیر کون ہے، اس کا نام جانتا ہوں، اور انہوں نے کس جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، کون سی ان کی محل اجتماع جمع ہونے کی جگہ میں اسے جانتا ہوں. ثم نہض، اس کے بعد امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے، وہو یقول، اور یہ فرماتے ہوئے کہ باکرن باکرن باکرن، یعنی امام باقر علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اٹھے. ثم قال، پھر فرمایا ذالک رجل من ذریتی، یہ جس کو میں باقر باقر کہہ رہا ہوں یہ میری نسل میں سے ایک شخص آئے گا کہ یبقر الحدیث بقرہ، کہ جو حدیث کو، کلام کو جو ہے وہ پھاڑے گا، یعنی کلام کو ترقی دے گا، ارتقاء دے گا، جمود سے نکالے گا. پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بس نہیں کرے گا بلکہ اسے آگے حرکت میں لے کے آئے گا. خوب اب اس روایت کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا، اگرچہ روایت سند کے اعتبار سے مشکل رکھتی ہے، اس میں ایک راوی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن مطلب یہ ایسا ہے کہ جو ہماری باقی اور بھی روایات اور کتابوں میں موجود ہے. اب آپ دوسری روایت کی طرف دیکھیں. دوسری روایت جو ہے اس میں علی ابن الحسین المسعودی، بہت بڑی علمی شخصیت، اور اس کے بعد محمد ابن یحییٰ عطار، یہ موثق ہیں، قم سے ہیں. اس کے بعد جو شخصیت ہے محمد ابن حسان رازی، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، بعض انہیں ثقہ سمجھتے ہیں، بعض نہیں. اور محمد بن علی کوفی تو ویسے مجہول ہے، یہاں مراد کون ہے یہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے. اب دیکھنا اس طرح کر کے ان حدیثوں میں مسائل ہیں. اچھا، اب ہم اصل متن کی طرف آتے ہیں. جناب احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ دخلت علی علی فی حاجۃ لی، مجھے ایک کام تھا، میں امیر المومنین کے پاس آیا. فجاء ابن القوا وشبس ابن ربعی، اور اسی دوران جو ہے وہ ابن قوا بھی آئے اور شبس ابن ربعی بھی آئے. فاستأذن علیہ، اور انہوں نے بھی اذن دخول مانگا، اذن حضور مانگا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی شرف یاب ہونے کا موقع دیں. ابن قوا اور شبس ابن ربی کے بارے میں عرض کروں گا، یہ دونوں منافق، ابن قوا اور شبس ابن ربی دونوں منافق. ابن قوا جو ہے یہ سمجھے کہ منافقوں کا سردار، اور شروع میں تھا امیر المومنین کے یاران اور اصحاب میں سے، لیکن بعد میں پکا منافق ہو گیا. جنگ صفین کے بعد یہ لوگ بدل گئے. اس کے بعد یعنی خوارج میں تھا. اس کے بعد جو شبس ابن ربی ہے، یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کامل کوئی منافقت کا نمونہ دیکھنا ہے وہ شبس ہے. اس کی زندگی پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ کہ جو کسی طرف بھی نہیں، مثلا 14 سال کی عمر میں یہ اسلام لایا، جب 15 سال کی عمر میں تھا تو پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی. اور اس زمانے میں ایک شخص نے، سجا نامی ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، خاتون تھی ظاہراً، سجا ایک خاتون تھی، اس نے دعوی نبوت کیا، یہ اس نے جا کے اس پر ایمان لے آیا، بلکہ اس کا مؤذن بن گیا. پھر پہلے خلیفہ نے جب اس کے خلاف لشکر کشی کی تو یہ اسے چھوڑ کر ابو بکر پر ایمان لے آیا، پھر جناب عمر پر ایمان لایا، پھر عثمان پر، پھر عثمان کے قتل میں بھی شریک ہو گیا. پھر مولا علی کی جب خلافت کا اعلان ہوا، دوڑ کر یہ مولا علی پر بھی ایمان لایا. جنگ صفین تک ساتھ تھا. نہروان میں یہ خوارج کے ساتھ مل گیا، اور خوارج کے ساتھ ملا، اور پھر وہ جو 9 خارجی فرار ہوئے ان میں ایک یہ بھی تھا. پھر امام حسن مجتبیٰ کا دور آیا، پھر یہ دوڑتا ہوا آیا اور امام حسن کی بیعت کی. پھر جب معاویہ کے ساتھ جنگ تھی امام حسن کی، اس نے معاویہ کی بیعت کر لی اور امام حسن کے خلاف حملے کرنے شروع کر دیے. پھر
امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر کوفے میں یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیں آپ کی ضرورت ہے، اور بعد میں مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ کر لوگوں کو مسلم سے جدا کرنے والا بھی یہی تھا، اور کربلا میں یزید کی فوج کا ایک سردار بھی یہی تھا۔ اچھا، پھر اب آپ شبث کی داستان پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد جب مختار کا قیام شروع ہوا، یہ مختار کے ساتھ مل گیا، اور پھر جب ابن زبیر کی فوج آئی مختار سے لڑنے کے لیے، مختار کو چھوڑ کر ابن زبیر سے مل گیا۔ اس کو انسان پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں منافق کامل، یعنی کوئی جگہ اس نے منافقت کی نہیں چھوڑی۔ خیر، اب یہ زمانہ جو ہے وہ امیر المومنین کا زمانہ ہے، ابن قبا اور شبث ابن ربی۔ یہ میں اس لیے شبث کی بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی کا کوئی ہدف، کوئی راہ جن کی، وہ کہتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ، وہ اس طرح کے لوگ، ان کی کوئی زندگی نہیں۔ انسان کا ایک ہدف ہو، ایک راہ ہو، اور اس پر وہ قائم رہے۔ تو اب یہ دونوں بھی پہنچے امیر المومنین کی خدمت میں۔ خوب، اب جب یہ پہنچے تو چونکہ پہلے جو ہے وہ احنف ابن قیس آ چکے تھے اور اوپر سے یہ دونوں آ گئے، تو امیر المومنین نے احنف کو فرمایا کہ ان شئت فاذن لہما، اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ انہیں اجازت دیں، چونکہ یہ احنف جو ہیں وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے مولا کے پاس، ادھر سے یہ دو بھی منافق آ گئے، یہ بھی اندر آنا چاہتے تھے۔ فرمایا ان شئت فاذن لہما، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو بھی آنے دیں۔ فانک انت بدأت بالحاجہ، چونکہ آپ پہلے آئے ہیں، آپ کا حق پہلے ہے، آپ کی مرضی ہے۔ قال قلت یا امیر المؤمنین، اس نے، یہ صابر صحابیوں میں سے تھا، اس نے کہا مولا کوئی بات نہیں، فاذن لہما، آپ ان دونوں کو اجازت دیں، ان کی پہلے بات سن لیں، پھر میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ جو ہے وہ پوچھوں گا۔ اچھا، فلما دخل، جب یہ دونوں ابن قبا اور شبث داخل ہوئے، مولا نے فرمایا کیا ہوا کہ آج مقام حرورہ پہ آپ میرے پاس آ گئے، خیریت ہے؟ قال احببنا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان نکون من جیش الغضب، کہ ہمارا حصہ بھی جیش غضب میں ہو۔ انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ کوئی جیش غضب بھی ہے، کوئی ایک لشکر ہے جو غضب الہی کا مظہر ہے، تو اب یہ بھاگے ہوئے مولا کے پاس آئے کہ ہمیں بھی جیش غضب میں حصہ دیں، ہم بھی جیش غضب میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی کوئی قال ویحکما، مولا نے فرمایا وائے ہو تم پر، وحل فی ولایتی غضب، آیا میری حکومت میں کوئی غضب ہے؟ چونکہ مقام غضب صرف مقام امام زمان ہے، کہتے 12 اماموں میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جن کی حکومت غضب الہی کا مظہر ہوگی، باقی ائمہ جو ہے یہ کام نہیں کریں گے۔ باقی ائمہ جو ہیں، حتیٰ ہمارے پیغمبر، صلح پہ تاکید ہے، صلح پہلے ہے، لیکن امام زمان جو ہے وہ ظالموں کو کوئی مجال نہیں دیں گے، وہاں صلح نہیں ہے، وہاں ظالموں کے خلاف جنگ ہے۔ ہاں، گناہ گاروں کو مہلت ہے تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، لیکن اس لیے امام زمان کا لشکر جو ہے لشکر غضب ہے کہ وہاں اب ظالموں اور مجرموں، جنایت کاروں کے لیے اب کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو اب انہوں نے جیش الغضب کا نام سنا، انہوں نے سوچا پتہ نہیں مولا علی کے پاس کوئی لشکر ہے، لشکر غضب، یہ چاہتے تھے اس میں شریک ہوں۔ تو اب امام سے پوچھ رہے ہیں کہ وحل فی ولایتی غضب، فرماتے ہیں میری حکومت میں غضب نہیں ہے، میری حکومت جو ہے وہ غضب الہی کا مظہر نہیں ہے۔ او یکون الغضب حتی یکون من البلا قضا و قضا، اور یہ جو میں جنگ بھی کر رہا ہوں، یہ جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، یہ فلاں فلاں مسئلے کی وجہ سے ہیں۔ اگر سفین، اگر وہ میری مان لیتا اور میرے خلاف لشکر کشی نہ کرتا تو یہ جنگ نہ ہوتی، اگر جنگ جمل میں فلانی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بیعت کر لیتے تو یہ مسئلہ، اگر کوئی سختی ہے تو اس کی وجہ فلاں فلاں ہے، ورنہ میری ولایت میں غضب نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات جو ہیں وہ لشکر غضب کی تشریح کر رہے ہیں کہ لشکر غضب جو ہے وہ مہدی کا لشکر ہے، اور پھر بیان کر رہے ہیں وہ کیسے آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ثم یجتمعون قضاء کقضاء الخریف من القبائل، فرماتے ہیں کہ یہ جو لشکر غضب ہے
یہ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح جو ہے وہ خزاں کے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بڑا بادل بن جاتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خزاں کے جو بادلوں کی مانند یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، یعنی مختلف قبائل سے، کوئی فلاں قبیلے سے، کوئی فلاں قبیلے سے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے ہوں گے اور ایک لشکر غضب جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ فرماتے ہیں ما بین الواحد والاثنین والثلاثہ والاربع والخمسہ والستہ والسبع والثمانیہ والتسع والعشرہ، کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ مثلا اس قبیلے سے ایک، اس قبیلے سے دو، اس قبیلے سے تین، اس قبیلے سے چار، اس قبیلے سے پانچ، اس سے چھ، اس سے سات، آٹھ، یعنی اس طرح تھوڑے تھوڑے مختلف اقوام سے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو لشکر غضب ہے، اس میں ایک چیز جو ہے آپ توجہ فرمائیے گا، لشکر غضب جو ہے مولا کا، یہ 313 جو ناصر ہیں جنہیں لشکر غضب کہا گیا ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے، یہ سارے کے سارے عجم ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی نام ہے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اصل میں یہ 313 ہے ہی دنیا کے مختلف ملتوں سے جو غیر عرب ہیں۔ درست ہے یہ مکہ میں جمع ہوں گے، لیکن ان کا خود مکہ سے یا عرب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی روایت ملاحظہ فرمائیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یہاں ہمارے چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ اذا اذن الامام دعا اللہ باسمہ العبرانی، فرماتے ہیں کہ جب امام کو اذن دیا جائے گا، ظہور کا اذن دیا جائے گا، تو مولا جو ہیں وہ اللہ کو عبرانی نام سے پکاریں گے، یعنی اللہ کا ذکر عبرانی زبان میں، یعنی جو گزشتہ امتوں کے اندر الفاظ ہیں پروردگار کے اسماء کے عنوان سے، اس میں سے ایک اسم اللہ کا لیں گے۔ جیسے ابھی بھی ہم کہتے ہیں خدا، اب لفظ خدا جو ہے وہ عربی نہیں ہے، فارسی ہے، تو اس طرح پرانے زمانے میں حضرت داؤد و سلیمان کے زمانے میں اللہ کو جس نام سے پکارا جاتا تھا، مثلا عبرانی زبان میں اللہ کا جو ہے وہ ذکر کریں گے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأُتِيحَتْ لَهُ صَحَابَتُهُ 313 عشرہ قَزَعٌ كَقَزَعِ الْخَرِيفِ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے جو اصحاب خاص ہیں، یعنی جو ان کے 313 اصحاب ہیں، وہ ان کے لیے آمادہ ہوں گے۔ فَأُتِيحَتْ یعنی تیار ہوں گے، لہو ان کے لیے، ان کے 313 اصحاب، کس طرح؟ جس طرح خزاں کے بادل جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، یعنی مختلف جگہوں سے آئیں گے۔ جب امام زمان علیہ السلام مسجد الحرام میں اپنے ظہور کا اعلان کریں گے تو اس وقت مختلف دنیا کی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہوں گے، اور وہ 313 جو ہے پہلا جو لشکر ہے، لشکر غضب، وہ تیار ہوگا۔ اب یہ کون ہیں جو 313 ہیں جو جمع ہوں گے؟ فرماتے ہیں فہم اصحاب الالویہ، یہ سارے کے سارے اصحاب کون سے ہیں؟ علم بردار۔ توجہ فرمائیں، یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، 313 کمانڈر ہیں، نہ کہ مولا کا کل لشکر 313۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 313 پورے ہی نہیں ہوئے، اتنے شیعہ، اتنے علماء، نہیں، 313 ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک لشکر ہے، ہر شخص نے قیادت کرنی ہے۔ یوں سمجھیں 313 رہبر ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قیادت کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک جگہ مجلس کے لیے گیا تو وہاں لوگوں نے سوال کیا مجلس کے دوران، تو میں نے انہیں مثال دی، میں نے کہا آپ 313 کی مثال ایسے لیں جیسے اس وقت بھی عالم تشیع کے چند بڑے لیڈر ہیں۔ مثلا میں نے کہا جیسے ایران میں خود رہبر معظم، لبنان میں مثلا حسن نصر اللہ ہیں، اس زمانے میں یمن میں مثلا وہ جو شخصیت ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بحرین کے عالم تھے، اسی طرح جو ہیں وہ ایک اور، تو مختلف ممالک کے اندر آپ ایک شیعہ لیڈر دیکھ رہے ہیں جس کے پیچھے ملت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کے ہیں 313، آخری ایک جنگ ہے کفار کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، وہاں تعداد ایک مطلوبہ تعداد ہونی چاہیے، نہ کہ 313 نے جنگ کرنی ہے صرف تنہا۔ اب آپ دیکھیں اس روایت میں فرمایا گیا ہے کہ فہم اصحاب الالویہ، یہ پرچمدار ہیں، یہ علم بردار ہیں، یعنی یہ کمانڈر ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں منہم من یفقد من فراشہ لیلا
فَيُصْبِحُ بِمَکہ۔ اب یہ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ ان کے آنے کی کیفیت کو روایت میں بیان کیا گیا۔ دو طرح سے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ بعض لوگ ایسے ہیں ان میں کہ جو رات کو اپنے بستر پہ سوئیں گے اور معجزانہ طریقے سے اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مفقودون عن فراش یا فقدا، ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی ایک دم غائب ہو گئے، یعنی رات کو اپنے بستر پہ ہیں، صبح اپنے آپ کو مکہ میں پائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کیسے اکٹھے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ من یفقد من فراشہ لیلا، رات کو اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے، فیصبح بمکہ، اور صبح کریں گے مکہ میں، ومنہم من یرا یسیر فی السحاب نہارا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھے جائیں گے کہ آسمان پر بادلوں پر سفر کرتے ہوئے، یعنی ہواؤں میں اڑتے ہوئے جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں۔ اب آغایون یہاں پہلے بھی ایک دفعہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی کہ یہ کوئی معجزانہ کیفیتیں ہیں یا یہ ٹیکنالوجی ہے۔ غالب جو چیز سمجھ آ رہی ہے معجزے اور کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس کی مثال میں نے پہلے ایسے دی تھی کہ آپ اگر مثلا 50 سال پہلے تصور فرمائیں، مکہ مدینہ کا سفر جو ہے وہ کئی دنوں کا بلکہ کئی مہینوں کا ہوتا تھا۔ مثلا 100 سال پہلے تو پورا سال لگ جاتا تھا، 40-50 سال پہلے کشتیوں کا زمانہ تھا تو اس میں بھی 15 دن مہینہ لگ جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ تیز گاڑیاں آئیں تو یہ جو ہے وہ دنوں کا سفر ہو گیا، اور آج جو ہے یہ گھنٹوں کا سفر ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 100 سال کے اندر ایک سال کا سفر 3 گھنٹے میں بدل گیا، تو آئندہ 100 سال میں یہی 3 گھنٹے 3 منٹ ہوں گے یا 3 سیکنڈ ہوں گے، جس طرح تیز رفتار ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے۔ تو بعید نہیں کہ یہاں ٹیکنالوجی ہو، لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو کرامت اور معجزے سے تعبیر کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَى، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس طرح دیکھے جائیں گے کہ يَسِيرُ فِي السَّحَابِ نَهَارًا، کہ دن کی روشنی میں بادلوں پر سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے 50 سال 100 سال پہلے لوگ اسے کرامت سمجھتے ہوں، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاز ہی ہیں کہ جن پر یہ اب تو تک نفری جہاز بھی، ایک نفر والی اڑنے والی چیزیں بھی بن چکی ہیں۔ یعرف باسمہ، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہے ہمیں اپنے نام سے، واسم ابی، اپنے والد کے نام سے، وحلیتہ، اپنی خصوصیات جو جسمانی خصوصیات ہیں، ونسبہ، اسی طرح اپنے نسب کے اعتبار سے، یعنی یہ شخصیات جو ہیں وہ جانی پہچانی، ائمہ معصومین ان کو جانتے تھے۔ راوی نے پوچھا، کل تو جو التفداک، کہ آپ پر میری جان قربان ہو، ایہم اعظم ایمانا، یہ جو آپ نے 2 قسم کے اصحاب بتائے، کچھ بستروں سے غائب ہونے والے اور کچھ جو ہیں وہ بادلوں پر، تو ان میں سے ایمان کے اعتبار سے افضل اور اعظم کون ہیں؟ قال الذی یسیر فی السحاب نہارا، فرمایا جو دن میں بادلوں پر سفر کرتے ہوئے آئیں گے وہ افضل ہیں۔ وہم المفقودون، اور فرماتے ہیں کہ اور وہی مفقودون بھی ہیں۔ وفیہم نزلت ھذہ الآیہ، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یعنی یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے، سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیت، یہ آیات مہدویت میں سے ہے، اور یہ مولا کے انصار کے بارے میں ہے کہ ایک الہی مظہر، الہی قدرت کا جو اس زمانے میں مظہر سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ امام زمان کے ناصر پوری دنیا میں بکھرے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو اکٹھا کرے گا اور مکہ میں پہنچا دے گا، اور ان کے اندر جو ہیں اگرچہ دونوں مفقود ہیں، یعنی بستروں سے غائب ہونے والے اور بادلوں پر، لیکن جو افضل ہیں ایمان کے اعتبار سے وہ کون ہیں؟ جو بادلوں پر سفر کریں گے۔ اس کے بعد والی روایت جو ہے، یہ روایت اس کے اکثر راوی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہیں۔ اس میں جناب ابی خالد قابلی جو ہیں وہ امام سجاد سے یا امام باقر، معلوم نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک امام سے نقل کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ معصوم نے یہ فرمایا، الفقداء قوم یفقدون من فرشہم، فقداء یعنی گم ہونے والے، ٹھیک ہے،
یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے بستروں سے گم ہو جائیں گے، فَيُصْبِحُونَ بِمَکہ، اور جو ہے وہ مکہ میں صبح کریں گے، مکہ میں پہنچ جائیں گے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ تم جہاں بھی ہو خدا اپنی طاقت سے تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَهُمْ أَصْحَابُ الْقَائِمِ۔ اس کے بعد روایت نمبر 5 ملاحظہ فرمائیں، یہ روایت جناب ابان ابن تغلب سے ہے، کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مسجد مکہ میں کی ایک مسجد میں تھا، وَهُوَ آخِذٌ بِیَدِی، اور مولا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فقال یا ابان، فرمایا اے ابان، سیأتی اللہ ب313 رجلا فی مسجدکم ھذا، اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 313 ہستیوں کو اکٹھا کرے گا۔ اب اگلا جملہ سننے والا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یعلم اہل مکہ انہ لم یخلق آباؤہم ولا اجدادہم، یہ 313 وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اہل مکہ جانتے ہوں گے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی اولاد نہیں ہے، نہیں، یہ 313 جو ہیں یہ اہل مکہ سے نہیں ہیں، حتیٰ یہ عرب بھی نہیں ہے، بعد والی روایت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ عرب نہیں ہے، یہ 313 یہ عجم کے لوگ ہیں، مختلف ملتوں سے ہیں۔ عربوں کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں اہل مکہ جانتے ہوں گے، یعلم اہل مکہ کہ انہ لم یخلق آباؤہم ولا اجدادہم، ان کو ان کے آباء و اجداد سے جو ہے وہ خلق نہیں کیا گیا۔ علیہم سیوف، ان کے پاس تلواریں ہوں گی کہ مکتوب علی کل سیف اسم الرجل و اسم ابی و حلیتہ و نسبہ۔ اب ظاہر ہے یہاں تلوار سے مراد اسلحہ ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس سے مراد وہی تلوار ہو، کہ ان کے پاس جو سلاح ہے، جو اسلحہ ہے، اس پر ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی جو خصوصیات ہیں اور ان کا نسب لکھا ہوگا۔ ثم یأمر منادیا، پھر ایک منادی ندا دے گا، فینادی ھذا المہدی، یہ مہدی ہیں، یعنی امام مہدی کا تعارف کروائے گا۔ ویسے ہماری روایات میں ہے کہ وہ منادی حضرت جبرائیل ہوں گے۔ خوب، یہ ایک منادی ندا دے گا کہ یہ مہدی ہیں، کہ یقضی بقضاء داؤد و سلیمان، کہ جو حضرت داؤد و سلیمان کی طرح فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ لا یسأل علی ذلک بینہ، اپنے فیصلوں میں گواہوں کے بینہ کے محتاج۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو انصاف ہے، جو عدالت ہے، وہ شبیہ ہے حضرت داؤد و سلیمان کی عدالت جیسی، خود ہمارے اپنے پیغمبر کی طرح نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے اپنے پیغمبر کا جو نظام عدالت ہے اس کے اندر ظاہر پر اعتماد ہے، لازمی نہیں ہے کہ کسی کو 100% عدالت ملے۔ اب امیر المومنین کی اپنی ذرہ ایک یہودی نے چرائی، اسلامی عدالت لگی، ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ثابت نہیں کر سکے، اور وہ ذرہ جو ہے یہودی کو مل گئی، اور مولا نے اس پر اعتراض بھی، چونکہ مولا کے پاس کوئی گواہ، ذرہ اس کے ہاتھ میں تھی، چونکہ قانون اسلام کا ہے کہ ید جو ہے اس کو قوت حاصل ہے، چوری کا مال جس کے پاس ہے وہ اسی کا ہی ہے، جب تک اس پر کوئی گواہ قائم نہ ہو جائے کہ اس نے چوری، ورنہ جس کے ہاتھ میں جو مال ہے، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ اسی کی۔ لیکن اب اس میں جو ہے وہ عدالت واقعی نہیں مل رہی۔ امام مہدی علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو حقیقی اور واقعی عدالت دینی ہے۔ اس کے لیے نظام کون سا چلے گا؟ حضرت داؤد و سلیمان۔ حضرت داؤد و سلیمان کے نظام عدالت میں وہ گواہ نہیں مانگتے تھے، وہ علم الہی سے فیصلہ کرتے تھے۔ تو امام مہدی علیہ السلام بھی علم الہی سے فیصلہ کریں گے، وہ گواہ نہیں مانگیں گے، نتیجتاً حقیقتاً لوگوں کو عدالت ملے گی۔ ورنہ اگر یہی ظاہری نظام ہو، اس میں جھوٹیاں گواہیاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ نہیں دیکھتے آج کل کیا ہو رہا ہے، بلکہ شروع سے ہو رہا ہے، شروع سے ایسا ہو رہا ہے۔ بلکہ سب سے پہلا جو فیصلہ تھا فدق کا، اس کے اندر بھی ایک جھوٹی گواہی پیش کی گئی اور سچے لوگوں کو جو ہے وہ جھٹلایا گیا۔ تو اس میں عدالت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے تاکید ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو زمین عدل و انصاف سے بھرے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حقیقتاً عدالت دی جائے گی، اللہ کے دیے ہوئے علم سے فیصلے ہوں گے، نہ کہ ظاہری گواہیوں اور بینہ سے۔ بعد والی روایت ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی سند کے اعتبار سے بہتر ہے پچھلی تمام روایات میں سے۔ یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے
یہ جو آیہ مجیدہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کی تشریح میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت مہدوی ہے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں مختلف جگہ پر آیات مہدوی سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے، فرمایا یہ آیت مہدوی ہے۔ کس نے مضطر کو جواب دینا ہے؟ وہ امام مہدی کے زمانے، ورنہ آج اتنے مضطر لوگ ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اجابت کس کے دور میں مضطر جب پکارے گا اسے اجابت حاصل؟ وہ امام مہدی کا دور، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر، جو پریشان، گرفتار، مشکلات کا شکار، اس کو جواب دے، اس کی حاجت کو پورا کرے جب وہ پکارے۔ فرماتے ہیں نزلت فی القائم، یہ آیت قائم کے لیے نازل ہوئی ہے، چونکہ قائم کے زمانے میں دنیا میں ہر مشکل کے شکار شخص کو جو ہے وہ مولا جو ہے اس مشکل سے چھڑائیں گے اور اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ پھر آگے تشریح کرتے ہیں زمانہ قائم علیہ السلام کی، کہتے ہیں وَقَانَ جبرائیل علی المیزاب، وہ جو خانہ کعبہ کا وہ جو دہانہ ہے پرنالہ جہاں سے پانی آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں جبرائیل بیٹھے ہوں گے فی صورت طیر ابیض، ایک سفید پرندے کی شکل میں، فَيَكُونُ أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ مُبَايَةً لَهُ، یعنی جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ پہلا شخص ہوگا اللہ کی مخلوقات میں جو ان کی بیعت کرے گا، یعنی جبرائیل مولا امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ وَيُبَايِعُهُ النَّاسُ الثَّلَاثَمِائَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، اور اس کے بعد 313 جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ فَمَنْ كَانَ ابْتُلِيَ بِالْمَسِيرِ وَافَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی راستے میں پریشانی کا شکار ہو جائے، مسیر یعنی راستہ، ابتلیا مشکلات کا شکار ہو جائے، وَافَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، مولا اس کی معجزہ کے ذریعے اس تک پہنچیں گے اور اس کی مشکل کو دور کریں گے۔ وَمَنْ لَمْ يُبْتَلْ بِالْمَسِيرِ، اور وہ جو راستے میں مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے، فُقِدَ مِنْ فِرَاشِهِ، اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے اور مولا کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ امیر المؤمنین علی علیہ السلام المفقودون من فرشہم، اور یہ وہی امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بستروں سے غائب ہوں گے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ استبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کہ نیکی کی طرف تیزی سے بڑھو اور تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام پکاریں گے تو اصحاب مہدی جو پوری دنیا میں بکھرے ہوں گے وہ مولا کی طرف بڑھیں گے، کچھ تو بستروں سے غائب ہو جائیں گے، کچھ آسمانوں پر پرواز کرتے ہوئے آئیں گے، کچھ زمینی راستوں سے آ رہے ہوں گے اور درمیان میں مشکلات کا شکار ہوں گے، تو مولا ان کی مشکلات کو، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، پاکستان سے ایک شخص نے اس زمانے میں واٹس ایپ پہ پیغام بھیجا کہ پتہ چلے کہ مولا جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں اور ہم ان کی مدد کے لیے جانا چاہیں تو ہماری حکومتیں اگر نہ جانے دیں۔ اب یہ ہے راستوں کی، اب یہاں جو ہے وہی آیت آئے گی کہ امن یجیب الرا اذا دعا، تو ان لوگوں کی مشکلیں بھی دور ہوں گی اور ان کو امام تک آنے کا راستہ اصل میں خدا ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے خدا جو ہے تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب سوال ہے کہ یہاں خیرات کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی طرف تیزی سے بڑھنے کا حکم ہے؟ معصوم فرماتے ہیں الخیرات الولایت لنا اہل الخیرات سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے، یعنی جب ہم اہل بیت پکاریں، جب ہم نصرت کے لیے پکاریں، سارے کام چھوڑ کر ہماری طرف آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 7ویں روایت کو دیکھیں، پھر ہم باقی انشاءاللہ بعد میں۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے مشکل رکھتی ہے، اس میں محمد ابن حسان رازی جو ہیں اور محمد ابن علی کوفی یہ دونوں مشکلات کا شکار ہیں۔ اس روایت میں جناب ابان ابن تغلب جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا سیبعث اللہ 313 رجلا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عنقریب 313 افراد کو، مردوں کو جو ہے وہ مکہ کے اندر مسجد میں جو ہے وہ
بھیجے گا، جمع کرے گا۔ یعلم اہل مکہ، اور اہل مکہ جانتے ہیں کہ انہم لم یولدوا من آبائہم ولا اجدادہم، یہ 313 کون ہیں؟ کہ جن کو اہل مکہ کے آباء و اجداد نے نہیں جنا، یعنی ان کی نسل سے نہیں ہے، ان کی صلب سے نہیں ہے۔ علیہم سیوف مکتوب علیہا الف کلمہ، ان کے پاس کچھ ایسے اسلحے ہیں کہ جن پر ہزار ہزار کلمے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ہر کلمہ مفتاح الف کلمہ۔ اب یہ رمز ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا یہ کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کد نویسی۔ اس وقت آپ جدید ٹیکنالوجی کے جتنے اسلحے دیکھ رہے ہیں، وہ اسلحے جو ہیں وہ مخصوص کوڈ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو پروگرامنگ ہوتی ہے، جو ان کے اندر سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اور ہر سافٹ ویئر کے اندر کتنے ہی رمز اور کلمات ہوتے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے وہ حرکت میں، یہ تو آج تو وہی دور ہے نا، آج تو کمپیوٹرائز دور ہے، آج ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ الرِّيحَ مِن كُلِّ وَادٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر وادی میں ایک ہوا کو بھیجے گا، کہ اب آپ غور فرمائیں، ہر وادی میں ایک ہوا کو بھیجے گا کہ تقولو، جو ہوا کہے گی، کیا کہے گی؟ ھذا المہدی، یہ مہدی ہے جو ظہور کیا ہوئے ہے، یحکم بحکم داؤد، جو داؤد کی طرح جو ہے وہ حکم فرمائیں گے، ولا یرید بینا، اور بینا اور گواہ کا تقاضا۔ آگا یوں توجہ فرمائیں، ایک نقطہ جدید، یہ جو کہا گیا کہ اللہ ہر شہر میں ایک ہوا بھیجے گا، پہلے والے لوگوں کو نہیں پتا تھا، آج ہمیں پتا ہے۔ ہوا سے مراد کیا ہے؟ لہریں۔ آج ہمارے موبائل کو پیغامات کیسے مل رہے ہیں؟ یہی ہواؤں سے۔ یہ جو بڑے بڑے راڈار لگے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے انٹینے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہواؤں سے ہی تو یعنی یہ ہواؤں کے ذریعے، یعنی یہ جدید دور کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شہر میں ہواؤں کے ذریعے۔ اب پہلے زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کیا، آج ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ہواؤں کے ذریعے۔ اب نیٹ بھی بند ہوا ہے تو ہوا کے ذریعے بند ہوا ہے، نیٹ کھلے گا تو سارا کام جو ہے، اب وہ تاروں کا زمانہ، اتصال کا زمانہ جو ہے وہ، اب سارا کام ہواؤں میں لہریں جو ہیں، یہ ہوا جو ہے یہ سارے کام سورت سے جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی روایات بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ان روایات سے درس معرفت امام زمان لیں، مولا کی حقیقی معرفت حاصل ہو، انشاءاللہ مولا کے مددگاروں میں سے اور خدمتگاروں میں سے قرار پائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔